اللہ نے داؤد علیہ السلام کو معجزے دینا شروع کر دیے. سب سے پہلا معجزہ آپ کے ہاتھ میں لوہا پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. جس طرح سے چاہیں لوہے کو کیا کر لیں, موڑ لیں. بڑی بڑی زرہیں بنانا شروع کی داؤد علیہ السلام نے, ڈھالیں بنانا شروع کی تاکہ جنگوں میں دفاع ہو. لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم, قرآن کہتا ہے داؤد کے ہاتھ میں ہم نے لوہے کو پگھلا دیا تاکہ وہ تمہیں جنگوں میں حفاظت کرے. تو پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دولت بھی بہت دی. جب دولت بہت دی تو پھر شادیاں بھی انہوں نے بہت کی. وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ ایک بیوی ایک بچے. جب وسائل ہے تو بھئی حلال کیا ہے, تو بہت ساری شادیاں کی. تورات اور انجیل میں ہمیں ملتا ہے کہ بہت ساری بیویاں تھیں داؤد علیہ السلام کی. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں بھی سکھائیں. داؤد علیہ السلام کے معجزوں میں جیسے یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا خوبصورت چہرہ, حسن اللہ نے دیا, تو داؤد علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا, بولو نا, خوبصورت آواز. بہت خوبصورت آواز میں وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ نے ایک مستقل کتاب بھی دی داؤد علیہ السلام. ایسی زبردست تلاوت ہوتی تھی, اور جب اللہ کا ذکر کرتے لا الہ الا اللہ کا, تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی. یا جبال اوبی معہ والطیر, پرندے آپ کے سر پہ جمع ہو جایا کرتے تھے. وہ زبور کی تلاوت بھی سنا کرتے تھے اور آپ کی آواز سے بھی محظوظ ہوا کرتے تھے. پھر داؤد علیہ السلام عبادت گزار, ایک طرف دن میں کمانڈر ہیں اور رات میں کیا ہیں, پوری رات عبادت کرتے تھے. ایک دن روزہ, پوری زندگی داؤد علیہ السلام کی ایسے گزری ہے, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا. حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین روزہ داؤد کا روزہ تھا. پوری زندگی ایسے کیا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا. اگر ہمارے کوئی ڈاکٹر صاحب اس زمانے میں ہوتے تو ڈاکٹر صاحب کیا کہتے داؤد علیہ السلام سے, کیونکہ آپ نے ایکچولی لڑنا بھی ہے, آپ کی بیویاں بھی اتنی ساری ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ صبح ناشتے میں آپ یہ لیا کریں. ناشتہ بہت ضروری ہے داؤد علیہ السلام, ناشتے کے بغیر زندگی بولو نا نہیں ہو سکتا. ایکچولی کچھ نہ کچھ ناشتہ ہونا چاہیے. پھر 2 گھنٹے کے بعد کچھ بسکٹ کا انتظام ہونا چاہیے. فاسٹنگ بہت بری چیز ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. پھر پہلے ہم ڈاکٹر سے یہی سنتے تھے, ہر تھوڑی دیر کے بعد بکریوں کی طرح کچھ نہ کچھ آپ کھاتے رہیں. حکیم اور ٹائپ کے تھے ڈاکٹر, اور ناشتہ بہت ضروری ہے. تو پھر داؤد علیہ السلام لڑنے کے قابل نہ رہتے. داؤد علیہ السلام بھوکے رہتے تھے. ایک دن روزہ ہے, ایک دن کیا ہے, ناغا ہے. اور جب ناغا ہے تو وہ بھی کم کھاتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کم کھانے والا زیادہ بیویاں بھی رکھ سکتا ہے اور میدان جہاد میں علاقے بھی فتح کر سکتا ہے. اور جو صبح و شام برگر پھوڑ رہا ہے نا, پیزا برگر پھوڑ رہا ہے, اور یہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں آج کل, تو یہ برگر تو بن سکتا ہے گول, یہ گول گپے کی دکان بھی کھول سکتا ہے, یہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا. تو چھوڑ دو یہ جو چیزیں تم کھا رہے ہو نا, بھوکا رہنے سے. خیر, آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی جب حکومت قائم ہوئی ہے تو ان کے بڑے معجزے اللہ نے ذکر کیے. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے دیے سلیمان. تو یہاں پر وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے. اب میں وہ واقعہ جلدی سے سنا دیتا ہوں, یہ تمہیز ضروری تھی, ورنہ سلیمان علیہ السلام نئے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد, سلیمان وارث بنے داؤد کے. قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ, اور لوگوں سے کہنے لگے اے لوگو, عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ, اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھا دی ہیں. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ, اور حکومت چلانے کے لیے جتنی ضروری چیزیں ہیں ساری کے ساری اللہ نے ہمیں دے دی ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ, یہ اللہ کا بہت بڑا فضل.